بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب کی طرف سے ملک کی معروف علمی و ادبی شخصیت اور معروف کالم نگار، صحافی، دانشور جناب حسن نثار صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوام اور حکومت دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے پر کس طرح قابو پایا جا سکے۔ میں سر آپ کی اس کے اوپر ایک جنرل اوپینین سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری کیا رائے، کوئی بھی سینسیبل آدمی، دیکھیں مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں، جس دور میں زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور جسے ہم شریعت کہتے ہیں نا، وہ لفظ ہے شریعہ۔ شریعہ کا مطلب ہے مستقل بہتا ہوا پانی۔ یہ عربی کا جو اس کا اینٹنم ہے، اگر وہ پانی 3-4 دن کے لیے رک جائے تو اٹ ٹرنز انٹو کریہا۔ پہلی بات یہ ہمیں سمجھ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کی لاجک اتنی بدی، اتنی مسٹ شدہ ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لیول بھی ہو سکتا ہے سوچ کا۔ مثلا کہ جی آبادی بڑھتی رہنی چاہیے امت۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ تعداد کا نہیں ہے، استعداد کا ہے۔ بہت ٹھیک ہے، کبھی ہوتا تھا مسل، مین پاور میٹر کرتی تھی، اب اس کی کوانٹٹی نہیں، تعداد نہیں، اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ سیدھا ثبوت، اس دنیا میں مٹھی بھر یہودی ہیں، دے آر کالنگ دا شاٹس۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے اسے پتا ہے کہ یہودیت دنیا پہ کتنا اثر رسوخ ہے ان کا، اور ہیں وہ چند ملین۔ سو یہ ایک غلط ہو گیا۔ دوسرا، ایک لاجک یہ دی جاتی ہے کہ جی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ منہ ایک ہوتا ہے اس کا، یعنی کھانے والے، تو 2 اس کے جو ہوتے ہیں نا یہ بازو، وہ تو 2 ہوتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ یار احمق آدمی، یہ 2 ہاتھ تو گداگری کے کام آئیں گے، اگر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، پھر یہ گداگر کے ہاتھ ہے، بھیکاری کے ہاتھ ہے، پورا ملک منگتا۔ ٹھیک ہے، جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے۔ اور یہ 2 ہاتھ اگر واقعی کسی کام آنے ہیں تو یہ 23-24 سال سے پہلے لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کے بغیر یہ گداگر کے ہاتھ ہے۔ ایک ہمیں سمجھ لیں۔ اچھا، اب جو پرائم منسٹر کے جتنے انیشیٹوز ہیں ان میں سے اکثر کے ساتھ، زیادہ تر کے ساتھ میں بہت اتفاق کرتا ہوں، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن جتنا خوبصورت انیشیٹو ہے یہ آبادی والا، اس کے لیے میں اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، اس کے لیے آئی ایم گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 27-28 سال پہلے جب میں نے ڈیلی جرنلزم میں کالم نگاری شروع کی، میرا پہلا کالم تھا آبادی یا بربادی، پہلا 26-27 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا جو زکوٰۃ دیجیے 2.5% دیجیے، وہ اپنی فلاں انکم میں سے یہ وہ، میں سمجھتا ہوں اپنے پیشے کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں سال میں کم از کم ایک بار 3-4 جو موضوعات ہیں میں ان پہ ہر قسم کا کالم لکھتا ہوں، ان میں سے سر فہرست آبادی ہے۔ یعنی آپ تو اتفاقاً آ گئے، میرے پاس میرا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اپنے یہ مسل کا نہیں بھائی، یہ عقل کا زمانہ ہے، عقل آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ سو آبادی، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ ایک اور بات، ڈائمنشن ہے اس کا آبادی کا، آپ اس پہ غور کریں، ویورز کریں، پاکستانی بھائی ہماری خواتین اس پہ غور کریں کہ دیکھیں، آپ کے پاس اگر الحمدللہ اف یو آر اے بلیسڈ پرسن، اگر پیسے کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، توجہ تو لمیٹڈ ہی ہوتی ہے نا۔ جی سر۔
میں سر اسی موضوع پہ آپ سے جو مزید اس وہ بات بچوں کو توجہ کی بھی جی سر۔ ضرورت ہوتی ہے. سر ماں اور بچے کی صحت، اور خاص طور پر ایک ماں کو کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور اس کو یہ فیصلہ کرنے کی ہماری سوسائٹی میں جس قدر اجازت ہے اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کے اوپر جو پریشرز ہیں، پیئر پریشرز ہیں، سسرال کے پریشر ہیں، اور پھر ان پریشرز کے بعد وہ اپنے بیسک ڈیسیجن نہیں کر پاتی، جس کو ہم امپاورمنٹ آف ویمن کہتے ہیں، کہ جب تک ہم خواتین کو بااختیار نہیں بنائیں گے اور وہ اپنا یہ فیصلہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا اور فیملی کے سائز کا نہیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت ہے کہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان کی تشکیل کے حوالے سے ہمیں یونٹ لیول پہ جا کے یا اکائی کے لیول پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کیا انٹرونشنز ہونی چاہیے؟ وہ چیزیں نافذ کر دینی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ، پورا ادارہ. کچھ چیزیں دیکھو، بات سنو، آج اگر جنگ شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اٹ شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ وچ شوڈ ہیپن ٹو ہیومن بینگس، چونکہ ظاہر ہے بہت ان پلیزنٹ بات ہوتی، تو آپ کرفیو نافذ کرتے ہیں، ایک ویسی تیسی آپ کی بھی اور میری بھی. اچھا، اس میں پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس جنگ کے اپنے ادب یعنی آپ کا خیال ہے پاپولیشن ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل خوبصورت لفظ بولا آپ نے. اس ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی، اٹ از اے کنٹری آف ایمرجنسیز. یہاں پاپولیشن ایمرجنسی نافذ کریں، ایجوکیشن. جی سر. آپ معصوم بچوں کو جنتے ہو، ان کو کس کام کے لیے؟ ان کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کے بعد ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں. رینٹ چائلڈ سوسائٹی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 5-6 سال کی عمر میں، اس کے ان پڑھ ماں باپ اس کو کرائے پہ چلا دیتے ہیں. سر اسی سلسلے میں مرشد صاحب نے ہاشم ڈوگر صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی خاتون آئی کہ جس کو 7 بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد 8ویں حمل کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا، اور اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس نے میل چائلڈ پیدا نہیں کیا. اب اس طرح کی کمپلیکیشنز یا امپلیکیشنز والی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو کم بچوں کی طرف اور مناسب بچوں کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے جو سوشل یا بیہیویئر چینج یا جو کردار میں تبدیلی لانے کے لیے ہم کیمپین چلاتے ہیں وہ صرف سفیشینٹ ہیں وداؤٹ فل فلیجڈ پاپولیشن ایمرجنسی؟ بالکل نہیں، میری عقل سے باہر ہے. یہ سوسائٹی میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہاں کی جمپل ہوں، زندگی ظاہر ہے تقریباً یہیں گزاری ہے. یہ جو ہے کہ ایک عورت نے کیا پیدا کیا ہے، اس کا تعلق میل کے ساتھ ہے. ٹھیک بات. فیمیل ہیز نو رول. نو رول ٹو ڈو دیٹ. بالکل صحیح. جو جینڈر ہوتا ہے وہ ڈٹرمن، اور اس میں عورت کا تو لینا ہی کچھ نہیں ہے، اس میں عورت کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. اور پھر آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی عورت کی تو فلانا، او بھائی ہمارا تو محاورہ ہے، عورت پیر دی جتی ہے، جیوندا رہے میرا بھائی، ساڈی گلی گلی پرچائی. یہ تو محاورے ہیں آپ کے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جوتی کے پیروں کے نیچے نہیں. سر میں آپ کی تو جو اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے بات کی، آپ نے ایجوکیشن کی کہ تعلیم، اگر یہ آبادی کا مسئلہ صرف محکمہ بہبود آبادی تنہا طور پہ حل نہیں کر سکتا، جب تک تعلیمی ادارے، جب تک محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ اس میں نہ آئے، لیبر ڈپارٹمنٹ، اگر ایک بچی 23 سال تک ایجوکیشن حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس فرٹیلٹی پیریڈ 40 سال تک ہے، 17 سال بچتے ہیں، اور 17 سال میں وہ 3 یا 4 بچے ہی پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ایجوکیٹڈ ہے اور اس کو اپنے جسم اور اپنی ضروریات کا بھی پتہ ہے، اپنے بجٹ کا بھی پتہ ہے، تو جو انرولمنٹ آف ایجوکیشن اور اسپیشلی گرلز ایجوکیشن ہے اس کے اوپر چونکہ اگر ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور اس تمام اداروں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شاید ہم اپنے وہ اہداف جو آبادی کے ہم نے حاصل کرنے ہیں نہیں کر پائیں گے. تو اس سلسلے میں سر آپ کی رائے جو ہے؟ آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، بالکل یہ بیسک باتوں میں سے ایک بات ہے. اور یہ بہت، یہ جو لڑائی ہے، بلکہ لڑائی کیا، میں تو اسے جہاد سمجھتا ہوں. جی سر. جو آپ لوگ یا آپ کا محکمہ کر رہے ہیں، یہ ہے کثیر الجہتی جنگ. کثیر الجہتی جنگ. ٹھیک. اس کی ایک جہت نہیں ہے کہ یہ ادھر اینیمی کی فورس ہے، ادھر آپ نے نہیں، ادھر یہ چومکھی جنگ ہے. ٹھیک. اس میں یہ اویئرنیس بھی آئے گی، اس میں کو تھوڑا
لیجسلیشن بھی آئے گی. یہ لیجسلیشن اس میں بہت کچھ لوگوں کو اپ گریڈ کرنا بھی آئے گا. تعلیم، تربیت اور دا لاسٹ لیول از گرومنگ. خوبصورت بات ہے. یہ بڑا مشکل سا کام ہے. میں نے پہلے کہا نا یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل قسم کا سر سبجیکٹ ہے. کردار میں تبدیلی لانی ہے کہ آپ اس طرف آئیں, اور کردار میں تبدیلی تو پیغمبر لانے کی کوشش کرتے رہے اور کامیاب کتنے عرصوں بعد جا کے ملی, عشروں بعد ملی. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا کردار آ جائے کہ جو اسمال فیملی نارم کی طرف جائے. تو سر آپ کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس کیسی ایڈوکیسی کیمپین یا کس لیول پر جا کے ہم انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے. وہ 74-75 سال میں آپ لوگوں کو سڑک عبور کرنا نہیں سکھا سکے. 2-4 کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا میں نے کس لین میں. خود اپنے قاتل بڈھی بیٹھی ہے, دکھ ہوتا ہے, غصہ بھی چڑھتا ہے. 4 بچے ہیں, وہ لہراتا پھر رہا سڑک پہ. اس کے لیے تو عقل نہیں چاہیے نا کہ یار 4 بچے ذاتی. اور ریڈ سگنل پہ رکنے کے لیے کتنی کی تربیت چاہیے. اور آخری انتہا کیمرے لگے ہیں. somebody was telling me, I was shocked. میں نے کہا یہ واقعی اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. موٹر بائک پہ 2 بندے بیٹھے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ وائلیٹ کر رہا ہے, تو جو پیچھے بیٹھا ہے نا اس نے نمبر پلیٹ میں ہاتھ رکھ دیا. یا کن چیزوں کی ہم خواہشیں کن سرزمینوں پہ کر رہے ہیں. بہر سر انہی مشکل حالات میں آپ نے جیسے کہ پہلے فرمایا کہ ایک جہاد والا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک انوانٹیڈ پریگنینسی کو بھی روکنے میں کامیاب ہو جائیں, اور وہ ایک انوانٹیڈ چائلڈ جس نے دنیا میں آ کے ایک برڈن بننا ہے, اگر اس کی لوگوں تک ایڈوکیسی کر کے ہم اس کو بھی روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید یہ بڑی خدمت ہوگی. تو اس خدمت کے لیے سر ہمارے جو ورکر ہیں انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں. مطلب ایک فیملی پلاننگ ورکر جو ہے اگر وہ ایک گاؤں میں جاتا تھا اور دروازہ نوک کر رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ فیملی پلاننگ والے آ گئے ہیں, تو انہوں نے شروع میں ماریں بھی کھائیں. انہوں کے لوگوں کو جب سکھانے گئے, کانٹراسیپٹیو ڈسپینس کرنے گئے, تو ہمارے ورکرز نے مشکل وقت بھی دیکھے. آج بھی شاید فیملی پلاننگ کا ورکر اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے معاشرے میں شرم محسوس کرتا ہے. ہم نے اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو ایک شناخت دینے کی کوشش کی ہے. آپ کے ورکرز تو معصوم پولیو کے جو ہیں. جی سر, ان کے ساتھ تو یہ تو جی ہمارے ورکرز کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا. تو سر اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہمارے امپورٹنٹ کنونشنز ہیں ہم ان میں آپ کو زحمت دیں گے, اور اس موضوع پر بات چیت جو ہے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ایک اہم پاکستان کے مسئلے کو جو کہ جڑا ہوا ہے تقریباً تمام مسائل کے ساتھ, یا تمام مسائل کی بنیادی جڑ ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے نوازا. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو.